چلتے ہیں اپنے پیارے بھائی کی طرف. واصل شاہد ہمارے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں, اب تو دو فن پارے تیار کرتے ہیں ڈیلی. اور کل آپ نے ریکویسٹ بھی کی تھی شاید اس والے سے کچھ جو کہا تھا کہ لائک وہ جو سونے کے ورک پہ کام کرتے کچھ سٹیپس وغیرہ ہمیں سٹیپس وغیرہ بھی بتائیں گے تو بتا ہمارے سکتے ہیں آج. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی واصل بھائی, تو سونے کے ورک سے ریلیٹڈ اب ہم سکھائیں گے کس وقت؟ آپ نے کل ریکویسٹ کی تھی, ہم نے جاتے ہوئے. بیسیکلی سب سے پہلے مٹیریل کا انتخاب بہت اچھا ہونا چاہیے. جب آپ نے گولڈ ریف کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ کا کام دیر پا بھی ہونا چاہیے. تو آپ کینوس استعمال کریں یا پیپر استعمال کریں, وہ ایسڈ فری ہونا چاہیے. اگر پیپر میں ایسڈ ہوگا تو کبھی بھی اسے نمی ملے گی تو وہ گولڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اس کو خراب کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسڈ فری شیٹ ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر یہ دیکھیے گا آپ کافی تھک بھی ہوتی ہے اور یہ ایسڈ فری ہے. دوسرا یہ کہ آپ کینوس یا پیپر چیز وہ ہے نا جو دیر پا آپ نے بنانی ہے, یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے بنایا تو 6 سال کے بعد وہ خراب ہو جائے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی جنریشن ٹو جنریشن پاس آن کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے گولڈ ریف کے لیے جو پیپر یا کینوس استعمال کرنا اس میں ٹیکسچر نہیں ہونا چاہیے, اسموتھ ہونا چاہیے. اگر اس میں ٹیکسچر ہوگا تو اس کے ایجز جو نا سائڈوں پہ خراب ہو جائیں گے, وہ ٹھیک طریقے سے بنے گا نہیں, فنشنگ نہیں آئے گی. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیلیگرافی کرتے ہیں اور ریڈ پینسل کے ساتھ کرتے ہیں. جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ الف لکھ کے دکھاتا ہوں, یہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ آؤٹ لائن مل جاتی ہے. تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایسے ایک ڈرائنگ کرنی ہوتی ہے کیلیگرافی کی. تو شاید یہ ابھی ویسے نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے واضح ہو گیا کہ میں نے یہ الف کیا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں یہ آتا ہے کہ ہم یہ گم ہوتی ہے, اور گم جو ہمارے ہاں عموماً لگانے کی غلطی یہ کرتے ہیں, گم عربک یوز کرتے ہیں. گم عربک سونے کی سیاہی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, سونے کا ورک استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے دوسری گم ہے, یہ اٹالین ہے, یہ استعمال کیجیے. اور اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے پھر اس کے اوپر اپلائی کرنا ہوتا ہے, بڑے آرام کے ساتھ جو نا ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے اس کو. تو اس کی آؤٹ لائن کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ لگائیں گے تو آؤٹ لائن کہیں بھی باہر نہ نکلے, کیونکہ ظاہری ورک بھی پھر وہاں پہ لگ جائے گا اور نیٹ نہیں لگے گا, نیٹ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اسی وقت نہیں لگانا ہوتا. ہمارے ہاں یہ غلطی کرتے کہ جیسے گم لگائی یا گم عربک لگائی تو پھر اسی وہ وقت انیون سا آ جاتا ہے. ہاں, دوسری بات یہ کہ اس میں جب آپ لگائیں گے ذرا سا بھی پریس کریں گے تو وہ جو گم ہے لیکوڈ ہے تو وہ نکلے گی باہر سے, تو وہ سائڈوں سے بالکل رف ہو جائے گا. تو اس کو کم از کم 40 منٹس اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیجیے. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کر کے اس کو گم لگا کے رکھ دیا تھا, اس کو تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. یہ میں نے اس کے اوپر گم لگائی, یہ میں نے اس کو رکھ دیا. اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی وہ اضافی اس کے اندر نمی ہوگی, پانی زیادہ ہوگا, وہ سب پیپر میں ابزارب ہو جائے گا یا ایویپوریٹ ہو جائے گا. جب تقریباً 1 گھنٹہ میکسیمم ٹائم ہے, 1 گھنٹے کے بعد اب آپ یہ سونے کا ورک ہے 24 کیرٹ اوریجنل, یہ جو نا ریف ہے, آپ اس کو لیں گے اور دیکھیے گا اب اس کے ایجز بالکل جو نا شارپ بن چکے ہیں. اس کو آپ پکڑیں گے اور اس کے اوپر لا کے آپ ایسے رکھنا شروع کر دیں گے. بڑے احتیاط کے ساتھ یہ آپ اس کے اوپر رکھیں گے ایسے لے کے. اب آپ اس کو جیسے مرضی پریس کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا, پریس کرنے سے یہ خراب نہیں ہوگا. آپ آرام سے لگائیے اور اس کو آپ لگاتے جائیے. بہت آسان کام ہو جائے گا جب آپ نے گم ٹھیک طریقے سے لگائی ہوگی, صحیح مٹیریل استعمال ہوگا, اور ٹائم دینا سب سے امپورٹنٹ. ہاں, اگر موسم اب یہ سونے کا ورک ہے, یہ ضائع نہیں ہوگا؟ نہیں, اس کے انک بعد میں ہم بناتے ہیں. اس کے جو ایجز ہوتے ہیں وہ گم عربک اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس کی انک بن جاتی ہے. جو بچتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جی. اور اس کو اگر یہ دیکھیے آپ کہیں چھوٹے ایجز رہ گئے, اس کو اٹھا کے آپ یہاں سے ایسے لگا سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ. یہ دیکھیے گا. اور ایک بہت احتیاطی کہ کبھی بھی ریف کو ڈائریکٹ ہاتھ کے ساتھ نہیں پکڑنا, چونکہ ہمارے ہاتھ میں وہ نمکیات پسینہ ہوتا ہے. جب آپ ریف کو ڈائریکٹ پکڑتے ہیں تو اس میں وہ آ جاتا ہے. جب بھی نمی آئے گی وہاں پہ اسپاٹ کریٹ ہو جائے گا, 24 کیرٹ گولڈ بھی وہاں سے بلیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو کبھی بھی ریف کو ڈائریکٹ ہاتھ کے ساتھ بناتے وقت یا بنانے کے بعد کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہیں لگاتے. اس کو ایز اٹ اسی وقت جو نا آپ نے یہ ایک اچھا یہ آپ استعمال کیجیے, اس کے ساتھ ہی انر کے ساتھ آپ اس کو لگائیے, آرام سے یہ کر لیجیے گا. اس کے بعد یہ دیکھیے اس کو اچھے سے پریس کر دینا ہوتا ہے, بہت آرام کے ساتھ پریس کرتے جائیے. پھر جیسے کیلیگرافی ہوئی ہوتی اس کے مطابق آپ نے یہ ہاتھ چلانا ہے. اگر آپ یوں ہاتھ چلائیں گے تو اس کے ایجز پھر بن جائیں گے. جیسے جیسے کیلیگرافی ہوئی ویسے ہی ہاتھ چلائیں گے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیلیگرافی آپ نے کیسے کی ہے, اور ویسے ہی آپ اس کو ہاتھ چلاتے جائیے. اور جیسے جیسے آپ ہاتھ چلاتے جائیں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیے گا یہ کام ابھی 1-2 منٹ کے اندر, یہ نہیں ہم نے گم پہلے لگائی تھی جو کہ بہت ٹیکنیکل کام ہے, لیکن گم آپ کی ٹھیک لگ گئی اور ٹائم آپ نے اس کو صحیح معنوں میں دیا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیے گا یہ ایک ہمارے پاس کافی حد تک یہ کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے. یہ ہمارے پاس کام بن گیا. سبحان اللہ. ذرا سا اس کو ادھر ہمارے ویورز کا جی یہ دیکھیں, یہ دیکھیے ویورز. اب اس کے بعد اس کو یہاں رکھیے گا جی, یہ واو سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। अच्छा, जब ये हो गया उसके बाद इसको एज इट इज हमने फ्रेम नहीं करवा देना होता, इसको उसके बाद इसको burnish पक्का कर- भी तो करना है। जी, अकीक लेकर उसके साथ हम इसको थोड़ा सा रगड़ देते हैं और उसके ऊपर ये हम बटर पेपर रखते हैं, ये रख के इसके ऊपर दूसरा ये वाज़ेह हो जाता है, कहीं पे भी कुछ स्पॉट होगा बटर पेपर रखेंगे हमें ज्यादा नजर हकीक आएगा। क्यों? कोई भी ऐसी स्मूथ और हार्ड, यानी कि कोई और आप हार्ड चीज उठाएंगे हो सकता है कहीं से रफ होगी उसको उखाड़ देगी, तो सी शेल भी यूज कर सकते हैं। सी शेल होता है सिपिया, ना, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अकीक को भी कर सकते हैं। हमें बहुत हार्ड और बहुत ही मुलायम चाहिए होता है ताकि वो इसको अच्छे तरीके से बर्निश कर सके, इसको बर्निश कहते हैं। उसके बाद एक इसकी स्प्रे होती है। कैसर साहब को लगा शायद सवाब के लिए। अच्छा ये एक स्प्रे होती है, वो लाजमी कीजिए, और ये रेकर नहीं है, रेकर करेंगे तो भी गोल्ड ब्लैक होगा। इसको फिक्सटिव कहते हैं। फिक्सटिव जो है पाकिस्तान में 3 या 4 ब्रांड्स का अच्छा आता है, आप वही अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिए और इसको थोड़े से फास्टर से रख के आप कोई 2 से 3 घंटे के बाद आप इसको फिक्सटिव करें, और फिक्सटिव करने के बाद इसको ड्राई होने दीजिए 15 मिनट, तकरीबन 15-20 मिनट, फिर आप इसको फ्रेमिंग के लिए लेके जा सकते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है। वासिल भाई, आई विश लाइव ऑडियंस होती तो मैं बहुत सी तालियां आपके लिए बजवाती। कोई बात क्या नहीं, बात कोई है। बात हाँ। नहीं। आज आप क्या लिख रहे हैं वासिल भाई? आज एक तो हमारी लिख तो दिया। एक तो हमारी नहीं, ये तो हमने कल की रिक्वेस्ट पूरी करवाई है ना आज। बिल्कुल ऐसे ही। चूंकि मौजूद जो रहमतुल आलमीन है तो हम लिखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और खत नस्तारीक में लिखते हैं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, आज क्या हम बात लिखेंगे, है। ठीक है। अमेजिंग अमेजिंग। आपसे वैसे मैंने क्रिएटिविटी भी बात करनी है, लेकिन वो हम आगे जाके बात इसी के वाले से Sure, दोनों को sure, लिंक inshallah। करके ना हम करेंगे skill and discussion, creativity। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रमज़ान पाकिस्तान। आपके मेज़बान जुगन कासिम समी खान आपके सामने हाजिर हैं। हमारे प्यारे वासिल भाई भी हमारे साथ हैं और उनकी खूबसूरत फनपारे भी हम देख सकते हैं। माशाल्लाह आज 3 हो गए। जी, ये तीन क्या, कह सकते ये क्या माजरा है? और क्या जब हम इसको लगाएंगे तो हम इसी तरह लगाएंगे? अच्छा ओके ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन भी तो कर जी, दे। वो ये आप चूंकि बताना था कि काम किस तरीके से होता है, तो उसके वो बाद आपने- हल्की सी फिनिशिंग टचिंग की, वो ये उसका चूंकि प्रोसेस स्टार्ट किया था मैंने कहा उसको भी मुकम्मल कर दिया था। अलिफ वो से किया। स्टार्ट किया। जी, चूंकि अलिफ वो, और ये जो हमारा आज का मौजूद था उसके पास खत नस्तारीक में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फनपारा जी। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मैं इसके हवाले से कुछ बताना चाहूँगा। ये जो हम लिखते हैं ना कंपोजिशन, इसमें हमेशा पीछे थॉट प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं कि कलम उठाया बस लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। जैसा कि ये 4 दफ़ा हु लिखा हुआ है, ये इसका माकूस है, यानी कि मिरर है, ये इसका मिरर है, और ये फिर दोनों इसका मिरर हैं, देखिएगा आप। और दरमियान में बिल्कुल सेंटर में ना ये अल्लाह लिखा हुआ है और उसकी तरकीब बिल्कुल सब बैलेंस्ड है। अब इसके पीछे एक शेर है इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का, तेरी खुदाई से है मेरे जुनू को गिरा, अपने ये राम का मेरे ये चार सू अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान ये वो अल्लाह। उस शेर को बेसिकली 4 सू आग, हवा, पानी, मट्टी में चुके इंसान, ये 4 चीज़ें ना इंसान को इसमें बंद कर दिया गया उसकी रूह को। तो इस वजह से इकबाल कहते हैं कि मेरी रूह को तो अल्लाह तूने आग, हवा, पानी और मट्टी में मुक़य्यद कर दिया और ख़ुद लामकाम में आज़ाद है। तो बेसिकली उस शेर को कंपोज किया है अल्लाह में खताती के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, बात है वासिल भाई, हमेशा ही एक से एक खूबसूरत क्रिएशन होती है आपकी। Pakistan.